بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی 14ویں اور 15ویں صدی پر لکھی گئی تفاسیر کے تعارف کے بارے میں۔ اس میں سے 5 تفسیروں کا تعارف ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 6ٹھی تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن۔ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، شیخ محمد امین بن محمد شنقیطی رحمہ اللہ، متوفی 1393 ہجری۔ یہ تفسیر 10 جلدوں میں عالم الکتب بیروت سے طبع ہے۔ اس تفسیر میں علامہ شنقیطی رحمہ اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی وضاحت قرآن سے کی ہے، جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یعنی قرآنی آیات کی وضاحت قرآن سے۔ چونکہ تفسیر میں سب سے اصل یہی ہے کہ قرآنی آیات کی وضاحت قرآن ہی سے کی جائے، اور قرآن کریم نے خود بھی بعض مقامات پر اگر اجمال سے ایک چیز بیان کی ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کی ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اسی طرح قرآن کریم میں الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امن میں ہوں گے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب قرآن میں یہاں اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تشریح خود روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اگر ایک جگہ اجمال ہے تو دوسرے موقع پر اس کی تشریح بھی بسا اوقات موجود ہوتی ہے، اگرچہ یہ تشریح بہت کم ہے، لیکن سلف میں سے بعض نے اس کو اپنا عنوان بنایا اور بڑی محنت کے ساتھ آیات کی تشریح آیات سے نقل کی۔ تو علامہ شنقیطی رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے اس کو مستقل عنوان نہیں بنایا، اس لیے اس سے پہلے جو تفسیریں لکھی گئیں اس میں آپ کو کوئی تفسیر مستقلاً اس عنوان پہ نہیں ملے گی کہ جنہوں نے قرآنی آیات کی وضاحت صرف قرآن ہی سے کی ہو۔ تو گویا علامہ شنقیطی پہلے عالم ہیں کہ جنہوں نے اس اسلوب کو اپنایا اور آخر تک اس کو برقرار بھی رکھا۔ البتہ یہ خود تفسیر کو مکمل نہ کر سکے، سورہ مجادلہ تک انہوں نے لکھی ہے، اور اس کا تکملہ شیخ عطیہ محمد سالم نے کیا۔ اس تفسیر کا تکملہ شیخ عطیہ محمد سالم نے کیا۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم گزرے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس طرح ایک مختصر تفسیر لکھی ہے کہ جس میں قرآنی آیات کی تفسیر قرآن ہی سے کی ہے۔ انشاءاللہ اس کا تعارف جب بر صغیر میں لکھی گئی تفاسیر کا تذکرہ آئے گا، اس ذیل میں اس تفسیر کا تعارف آ جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تفسیر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
قرآنی آیات کی وضاحت قرآن سے چاہے تو اس تفسیر کا مطالعہ کرے۔ اس میں انہوں نے آیات کے ساتھ ساتھ احادیث اور آثار کا بھی بڑا ذخیرہ اس تفسیر میں لایا کہ اگر کسی آیت کی تشریح آیت سے نہ مل سکی تو پھر احادیث اور آثار سے اگر اس کی وضاحت ملی ہے تو انہوں نے اسے بھی ذکر کیا۔ اور اس تفسیر میں جا بجا بڑے فنی، نحوی اور علمی اصول انہوں نے بیان کیے۔ دوران مطالعہ الحمدللہ کئی اصول مجھے اس تفسیر سے ملے ہیں جو قواعد التفسیر میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے فنی چیزوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہے کہ عربیت میں، ادب میں اسے ایک مقام حاصل ہو اور وہ قواعد کی روشنی میں عربی زبان کو پڑھے اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور اعجاز اس کے سامنے آئے تو اس تفسیر کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔